السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پروفیسر باسط آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ کورس اکنامکس آف دی پبلک سیکٹر، ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ آپ تھرڈ اور فورتھ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ پہلے بھی آپ مجھ سے کچھ کورسز پڑھ چکے ہیں۔ اس کورس کے سلسلے میں آپ کو ایک بریف پہلے بھیج چکا ہوں۔ اس بریف میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو دو پروفیسرز کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا ٹائٹل بھی اکنامکس آف دی پبلک سیکٹر ہے، جو 2015 میں پبلش ہوئی ہے۔ لکھنے والے دو لوگ ہیں، ایک روزن اسٹیگلٹس ہے جو نوبل لاریٹ بھی ہے، اور دوسرا جو آتھر ہے وہ روزن گارڈ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ اسٹیگلٹس یہ پہلے اس نے جو کتاب لکھی تھی اکنامکس آف دی پبلک سیکٹر، وہ اکیلے اسٹیگلٹس نے لکھی تھی۔ اب والا جو ایڈیشن ہے، اس ایڈیشن میں اسٹیگلٹس کے ساتھ دوسرا روزن گارڈ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اسٹیگلٹس کو بہت لمبا ایکسپیرینس ہے پبلک سیکٹر گورنمنٹ کے ڈیسیژنز، گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز، اس کے بارے میں اسٹیگلٹس کو بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کس طرح ہوتا ہے، پبلک سیکٹرز اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کس طرح آپس میں چلائے جاتے ہیں۔ اسٹیگلٹس یہ جو کونسل آف اکنامک ایڈوائزرز ہے یو ایس پریزیڈنٹ کی، اس کا چیئرمین بھی رہا ہے، اور کافی سارے بڑے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز میں اس نے کام کیا ہے۔ یہ چیف اکانومسٹ بھی رہا ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہے ورلڈ بینک کا۔ تو ڈیولپنگ کنٹریز کو ورلڈ بینک خاص طور پر پبلک سیکٹر پالیسیز کے بارے میں ایڈوائز کرتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اسٹیگلٹس کو خاصا ایکسپیرینس ہے، اور مختلف جو ڈیبیٹس چلتی رہی ہیں پبلک سیکٹر پالیسیز کے بارے میں، تو ان ڈیبیٹس سے بھی اسٹیگلٹس کو پوری واقفیت ہے، اور مینی گورنمنٹس کو بطور ایڈوائزر یہ اسٹیگلٹس کام کرتا رہا ہے، اور ان ڈیبیٹس میں بڑا ایکٹیولی یہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے۔ سینٹرل کویسچنز جو پبلک سیکٹر میں ون بائی ون ایڈریس کیے جاتے ہیں،
ان سینٹرل کویشچنس کو اس بک میں بڑا اچھا کور کیا گیا ہے، ان کے آنسر دیے گئے ہیں۔ دوسرا جو شخص روزن گارڈ ہے اس کو بھی ایک لانگ ٹرم ایکسپیرئنس ہے کینیڈی اسکول، ہارورڈ کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کا۔ تو یہ دونوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے جو چیپٹرز ہیں ان چیپٹر سے ہم ترتیب سے ہی چلیں گے، فرسٹ چیپٹر، اس کے بعد دوسرا، پھر جیسے جیسے میں دیکھتا جاؤں گا کہ کون سے چیپٹرز ہمارے لیے جو ہماری کورس آؤٹ لائن ہے، کون سے چیپٹرز ہم نے کور کرنے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ پچھلے جو ڈیکیڈز گزرے ہیں، ان ڈیکیڈز میں ریسیشنز آئے ہیں، وارز بھی آئی ہیں، بڑے بڑے میجر ہیلتھ کیئر ریفارمز بھی ہوئی ہیں، ٹیکس ریفارمز بھی ہوتی رہی ہیں، حتیٰ کہ بجٹ بیٹلز تک چلتی رہی ہیں، اور یہ بھی ہوا ہے کہ انہی کے حوالے سے کافی ساری گورنمنٹس فیل بھی ہوئیں۔ تو یہ سب کا سب جو گورنمنٹ ہے اس کے رول سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ان تمام جو ورلڈ اکنامک ایونٹس ہیں، ان ایونٹس سے گورنمنٹس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکنامکس آف دی پبلک سیکٹر، یہ کورس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر، اس کا رول یا گورنمنٹ کا رول، اس کی سائز، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود اکنامکس پرانی ہے۔ تو آج کل کی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو ایشوز پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ کے رول کے بارے میں آتے ہیں، ان ایشوز کو سمجھنے کے لیے پبلک سیکٹر، اکنامکس آف پبلک سیکٹر، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اکانومی میں دو سیکٹرز ہوتے ہیں، پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر۔ تو دونوں کو کس طرح چلایا جائے، ان میں اپروپریٹ بیلنس کس طرح قائم کیا جائے، دونوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگلا اس جو بک کا پارٹ 1 ہے، اس کا جہاں سے یہ پارٹ 1 شروع ہو رہا ہے، پارٹ 1 میں ایک باکس دیا ہوا ہے، رول اینڈ سائز آف دی پبلک سیکٹر۔ اسی پیج پر جہاں یہ باکس ہے، دیکھیں پہلے پیراگراف میں کوئی 2-4 امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ جو بیسک اکنامک کویشچنز ہیں جو پبلک سیکٹر میں، اس اکنامکس آف پبلک سیکٹر میں ہم آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرسٹ کویشچن از ہاؤ ڈز دی گورنمنٹ افیکٹ دا اکانومی؟ What is the appropriate role and size of government? Why are some
economic activities undertaken in the public sector and others in the private sector. Should governments do more than it is currently doing or less? Should governments change what it is doing and how it is doing it? تو یہ بریفلی چند کویشچنز ہیں جو اس پیج پر اس باکس میں انہوں نے ہائی لائٹ کری ہیں، اور آگے جو کتاب کے چیپٹرز آ رہے ہیں وہ انہی کویشچنز کا آنسرز ہیں۔ تو اب پراپرلی ہم چیپٹر 1 کی طرف جاتے ہیں۔ چیپٹر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں چیپٹر 1 کا ٹائٹل ہے ڈیفائننگ پبلک سیکٹر رسپانسبلٹیز، اور رائٹ پہ اسی پیج کے رائٹ مارجن پر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی فوکس کویشچنز دیے ہیں۔ Question number 1 is what are the central questions concerning the economics of the public sector? 2. What are the differing views concerning the economic role of government? How have they changed over the years and what has given rise to those changes? 3. How do governments go about studying in the economics of public sector? 4. What are the principal sources of disagreement among economists about appropriate policies that government should pursue? تو یہ فوکس کویشچنز ہیں اس چیپٹر کے جو انہوں نے ایک رائٹ سائڈ مارجن پر دے دیے ہیں۔ اچھا، اب اس چیپٹر کو آگے پڑھنے سے پہلے انہوں نے دیکھیں کہ کم از کم ڈاٹس کی شکل میں 11 چیزوں کو ہائٹ لائٹ کیا ہے، 11 پوائنٹس دیے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری پوری لائف فرام برتھ ٹو ڈیتھ گورنمنٹس ایکٹیویٹیز یا گورنمنٹ کس طرح آ کر ہمیں افیکٹ کرتی ہے، کس طرح گورنمنٹ سے ہماری پوری لائف ریلیٹ کرتی ہے، اور کس طرح گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے، کس طرح گورنمنٹ ہمیں انفلوئنس کرتی ہے۔ تو سی کہ نمبر 1 پر ہے وی آر بورن ان ہاسپٹلس دیٹ آر پبلکلی سبسیڈائز، 2 پر ہے موسٹ آف اس آلموسٹ 90% اٹینڈ پبلک اسکولس۔ اسی طرح کہ گورنمنٹس کی طرف سے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے پروگرامس کے تحت پیمنٹس کی جاتی ہیں، گورنمنٹس ٹیکسز لیوی کرتی ہیں جو پیپل پے کرتے ہیں، گورنمنٹ امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، امپلائمنٹ ایکٹیویٹیز یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو کریٹ کرتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پیج پر پیج 4 پر what we eat and drink we can live and what kinds of houses we can live in are all regulated by government agencies۔ اسی طرح گورنمنٹ یہ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے، گورنمنٹ وہاں بھی آ کر انفلوئنس کرتی ہے، انٹروین کرتی ہے، سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ ایک لیگل جو سٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ ہی اس کو ملک میں پرووائڈ کرتی ہے، لیگل فریم ورک یا لیگل سٹرکچر۔ افراد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹیز کو درست رکھنے کے لیے، کانفلکٹس کو دور کرنے کے لیے پورا ایک لیگل سٹرکچر ہے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے۔
انوائرمنٹل ریگولیشنز، یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. سیفٹی ریگولیشنز، دوسری ساری کی ساری فیسلٹیز گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. تو اس طرح یہ جو 10-11 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یہ انہوں نے اس طرح ہمیں بتائے ہیں کہ گورنمنٹس کہاں کہاں کا آ کر انفلوئنس کرتی ہے، اس کا رول انہوں نے واضح کیا ہے کہ گورنمنٹس ان تمام ایکٹیویٹیز میں اکانومی میں انوالو ہوتی ہے. یہی پبلک سیکٹر ہوتا ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا سیکٹر ہوتا ہے اور بہت بڑا رول ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے دی اکنامک رول آف دی گورنمنٹ. اب دیکھیں اسی پیراگراف میں جو نیچے پیراگراف ہے اس میں 6 کویشچنس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. نمبر 1، why does governments engage in some economic activities and not others؟ کہ گورنمنٹس ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی. ان سم ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز گورنمنٹ انگیج ہوتی ہیں، باقی میں نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ Why has the scope of its activities changed over the past 100 years? Over years, over decades, over centuries، گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز کا سکوپ ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے. تو یہ کیوں چینج ہوتا رہا ہے؟ اچھا، اب آلموسٹ ان آل کنٹریز آف دی ورلڈ گورنمنٹس تو موجود ہیں، لیکن دی رول آف گورنمنٹ ان ون کنٹری ڈفرز ود دی رول آف دی گورنمنٹ ان ادر کنٹریز. تو یہ ڈفرینٹ رول ان ڈفرینٹ کنٹریز میں کیوں ہوتے ہیں؟ چوتھا کویشچن ہے ڈز دی گورنمنٹ ڈو ٹو مچ؟ تو کیا گورنمنٹس بہت زیادہ آ کر لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہیں، بہت زیادہ آ کر لوگوں کی جو اکنامک لائف ہے اس میں انٹروین کرتی ہیں؟ نمبر 5، ڈز اٹ ڈو ویل واٹ اٹ اٹیمپٹس ٹو ڈو؟ کہ جو بھی ایکٹیویٹیز گورنمنٹس اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں کیا ان ایکٹیویٹیز کو وہ بہت بہتر سر انجام دے رہی ہوتی ہیں؟ 6، could it perform its economic role more efficiently؟ کہ گورنمنٹس جو طرح طرح کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں آ کر انوالو ہوتی ہیں، انٹروین کرتی ہیں، تو کیا ان گورنمنٹ کا رول ایفیشینٹ ہوتا ہے یا ایفیشینٹ نہیں ہوتا؟ These are the central questions with which the economics of public sector is concerned. تو یہی 6 جو کویشچنز ہیں انہی کا ہی آگے چل کر ڈیٹیل میں مختلف چیپٹرز میں جواب آئے گا. اچھا، اب نیچے جو ہیڈنگ دیا ہے دی مکسڈ اکانومی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اس لیے کہ آلموسٹ آل اکانومیز ان دی ورلڈ آر مکسڈ اکانومیز. پبلک سیکٹر بھی موجود ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود ہے. کہیں پبلک سیکٹر زیادہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر چھوٹا ہے. کہیں پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پبلک سیکٹر کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے، اس کی سائز چھوٹی ہے. تو اکانومی آج کل کی اکانومی جو ہے وہ مکسڈ اکانومی ہے کہ اس میں many economic activities are undertaken by private firms or others are undertaken by the government. اچھا، پھر جب گورنمنٹس اکانومی میں چل رہی ہوتی ہیں، اکانومی میں انٹروین کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بیہیویئر کو بھی آلٹر کر دیتی ہیں. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بیہیویئر کو بھی ساتھ ساتھ
ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ورائٹی آف ریگولیشنز، ٹیکسز، سبسڈیز، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ہی انٹروڈیوس کرتی ہیں. یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگلے پیج پر، پیج 5 پر انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً جو آج کل کی اکانومی ہے وہ مکسڈ اکانومی ہے، جبکہ پہلے سوویت یونین ایک مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آلموسٹ آل ایکٹیویٹیز were undertaken بائی دی گورنمنٹ، اور آج کل صرف نارتھ کوریا اور کیوبا یہی 2 کنٹریز رہ گئے ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. ویسٹرن یورپ کی مثال دی ہے کہ ویسٹرن یورپ میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی مثلا فرانس کی مثال دی ہے کہ فرانس میں، یورپ میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ زیادہ ہے، لارجر رول ان اکنامک ایکٹیویٹی دین ان یونائٹڈ اسٹیٹس. مثلا فرانس میں رینج آف اکنامک ایکٹیویٹیز وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، پروڈکشن آف کارز، الیکٹریسٹی، ایئر پلینس وغیرہ وغیرہ. لیکن 1980s کے بعد ویسٹرن یورپ بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف گیا ہے، چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا ہے، گورنمنٹ کے رول کو کچھ کم کیا گیا ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یورپین اکانومیز میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ کے رول سے زیادہ ہے. اب گورنمنٹس جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی جب بات کرتے ہیں تو مختلف پریزیڈنٹس آتے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو چینج کرتے ہیں، پبلک سیکٹر کے رول کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں. انہوں نے چینج کیا ہے سوشل سیکورٹی کے حوالے سے، میڈیکیڈ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ چینج کرتے رہے ہیں. بلکہ یہ جو ایک اکانومی مکسڈ ہوگی یا مکسڈ نہیں ہوگی، کتنا پبلک سیکٹر کا رول ہوگا، کتنا پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہوگا، دونوں کی سائز کیا ہوگی، یہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن کر دی جاتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کرے گی، منی پرنٹنگ اس کے ہاتھوں میں ہوگی، ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ لیوی کرے گی، کاپی رائٹس، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہیں گے، وہی ڈیفائن کرے گی. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن والی بات ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو، اس کے انٹرونشن کو، اس کے رول کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. اسی پیج 5 پر لاسٹ پیراگراف ہے کہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف یو ایس اکنامک رول آف دی گورنمنٹ ہیز انڈر گون امپورٹنٹ چینجز. ظاہر ہے کہ اکانومی میں جو چینجز آتی ہیں ان چینجز کے ساتھ ساتھ اکنامک رول جو ہے گورنمنٹ کا اس میں چینجز آئیں گی. مثلا فار انسٹنس 100 years ago some highways and all railroads were private. Today there are no major private roads and most interstate railroad passenger travel is by Amtrak, a publicly owned
اینڈ سبسیڈائزڈ انٹرپرائز. تو پہلے دیکھیں یہ پرائیویٹ زیادہ تھا، لیکن اب کیا ہے کہ اب گورنمنٹ کے ہاتھوں میں یہ زیادہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اکنامک رول آف دی گورنمنٹ ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے رول کو ڈیفائن کر دیا جائے. اس کا اپروپریٹ رول کیا ہوگا، اس کی باؤنڈریز کیا ہوں گی. کوئی ایسا نہ ہو کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے اس کی ایکٹیویٹیز پرائیویٹ سیکٹرز کو ڈسکریج نہ کریں. اچھا، تو نیکسٹ ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آن دی رول آف دی گورنمنٹ. پرسپیکٹیوز کا مطلب ویوز کہ رول گورنمنٹ یہ جو اگر ہم ایک اکنامک ٹریڈیشن کو دیکھیں، اکانومسٹ کو دیکھیں تو ان کے ویوز ڈفر کرتے ہیں گورنمنٹ کے رول کے بارے میں. مثلا نیچے 18 سینچری کا ذکر کیا ہے کہ 18 سینچری میں جو فرینچ اکانومسٹ تھے تو وہ کہتے تھے گورنمنٹ شوڈ ایکٹیولی پروموٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، کہ اس کو بڑا ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے اکانومی میں. اور اس چیز کو کہا گیا تھا مرکنٹلزم. یہ فرینچ اکانومسٹ کا ویو تھا 18 سینچری میں. اور 18 سینچری میں ہی سمتھ نے یہ کتاب لکھی تھی ویلتھ آف نیشنز، جس میں اس نے اس ویو کی مخالفت کی تھی. ہی آرگوڈ فار اے لمیٹڈ رول فار گورنمنٹ. کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ ایک انویزیبل ہینڈ ہے، پھر پروفٹ موٹیو ہے، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں، لوگ اپنے انٹرسٹ کو خوب جانتے ہیں. تو گورنمنٹ جب انوالو ہوگی تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. لہذا کمپٹیشن اور پروفٹ موٹیو would lead individuals to pursue their own interest، اور اس سے اکانومی آگے چلے گی. گورنمنٹ کو خواہ آ کر لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں ڈیسیژنز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اسی کو کہا گیا لیسز فیئر. بعد میں مل سینئر دوسرے جو اکانومسٹ تھے انہوں نے اس کو بڑا فیور کیا اور اس کو کہا گیا لیسز فیئر کہ لیسٹ انٹروینشن بائی دی گورنمنٹ. لیکن جب یہ ویو دیا گیا اور اکانومی کو اس طرح پھر رن کرنے کی کوشش کی گئی تو سارے کے سارے جو 19 سینچری کے سوشل تھنکرز تھے وہ سمتھ کی ریزننگ سے مطمئن نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ انیکویلٹیز آف انکم، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ورکنگ کلاس جو تھی ان کی لیونگ کنڈیشن بہت بری تھیں، ان امپلائمنٹ بھی تھی. اچھا، ورکرز فریکوینٹلی فیسڈ پاورٹی، ان امپلائمنٹ. 19 سینچری کے جو لوگ تھے ان میں نام آ رہے ہیں ڈکنز اور کارل مارکس اور اوون لیونارڈ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ویو ہے کہ سب کا سب پرائیویٹ ہینڈز میں ہو اور گورنمنٹ کا رول بہت لمیٹڈ ہونا چاہیے، اس سے اکنامک پرابلمز سالو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اس ویو کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ پرائیویٹ اونرشپ جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ آف کیپٹل، جسے سمتھ نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی سے سارے مسائل برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گورنمنٹ کا رول لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ایکٹیو رول ہونا چاہیے. تو اب
یہ پہلے فرینچ اکانومسٹ کا ویو تھا، پھر یہ لیسس فیئر والا ویو آیا، اس کے بعد یہ 19 سینچری میں جو سوشل تھنکر تھے ان کا ویو آیا. تو اب وائڈ سپریڈ ایگریمنٹ ہے that markets and private enterprises are at the heart of successful economy. کہ اب کنسنسس اس بات پر آ گیا ہے، اکانومسٹ اب اس چیز پر ایگری کر رہے ہیں کہ مارکیٹس بھی ہونی چاہیے، پرائیویٹ انٹرپرائز ہونا چاہیے. وائڈ سپریڈ ایگریمنٹ ہے کہ مارکیٹس اینڈ پرائیویٹ انٹرپرائزز آر ایٹ دی ہارٹ آف دی سکسیزفل اکانومی. کہ مارکیٹس کو الاؤ کیا جائے، مارکیٹس کو فریلی کام کرنے دیا جائے، انڈیویجولس کو اکنامک ڈیسیژنس کرنے چاہیے، انہیں انکریج کیا جانا چاہیے. بٹ دیٹ گورنمنٹس پلیز این امپارٹنٹ رول ایز اے کمپلیمنٹ ٹو دی مارکیٹ. لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ کے رول کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ، این امپیٹس فار گورنمنٹ ایکشن مارکیٹ فیلیورس. امپیٹس فار گورنمنٹ ایکشن، کہ گورنمنٹ ایکشن یا گورنمنٹ انوالومنٹ یا پبلک سیکٹر کا جو کی رول ہے اس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی جو دلیل ہے وہ ہے مارکیٹ فیلیورس. کیوں کہ ابھی جو پچھلے ڈیکیڈز ہیں ان میں کیا ہوا کہ 2008 میں ایک فائنانشل کرائسس جو گریٹ ڈپریشن سے بھی کم نہیں تھی. اچھا، تو یہ جو بڑے بڑے ورلڈ اکانومی میں ایونٹس آتے ہیں، فائنانشل کرائسس، گریٹ ڈپریشن کی مثال لی جاتی ہے. اچھا، تو یہ کیوں ہوئے تھے؟ یہ اس لیے ہوئے تھے کہ مارکیٹس فیل ہو جاتی ہیں. تو 8 پیج پر آ جائیں، پہلی لائن ہے، دیر واز اے جسٹیفائڈ وائڈ سپریڈ ویو دیٹ مارکیٹس ہیڈ فیلڈ ان این امپارٹنٹ وے. کہ مارکیٹس فیل ہو جاتی ہیں، مارکیٹس سارے اکنامک پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر گریٹ ڈپریشن کی جو مثال لی جاتی ہے، اور آگے کینز کا نام آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ گورنمنٹ ناٹ اونلی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اکنامک سلمپس بٹ آلسو دیٹ اٹ کوڈ. کہا کہ جو اکنامک ڈپریشن ہے یہ گورنمنٹ ہی اس کو نمٹ سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹرس اس سے نہیں نکل سکتا. دی بلیو دیٹ گورنمنٹ شوڈ stabilize the level of economic activity was eventually embedded in legislation. بلکہ قانون بنا دیا گیا کہ اکنامک رول جو ہے گورنمنٹ کا وہ بہت اہم ہے. اور اس یو ایس کی مثال دیتے ہوئے کہ فل امپلائمنٹ ایکٹ آف 1946 یہ ایکٹ باقاعدہ بنایا گیا. اسی پیج پر دیکھیں کہ آگے ورلڈ وار سیکنڈ کا ذکر ہے، جس کے حوالے سے طرح طرح کے گریٹ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک نیو ڈیل پروگرام شروع کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. سوشل سیکیورٹی، فیڈرل انشورنس فار ڈپازیٹرز، اچھا، سپورٹنگ ایگریکلچر پرائسز. تو ویرائٹی آف سوشل اینڈ اکنامک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایک نیو ڈیل پورا ایک پروگرام شروع کیا گیا. ورلڈ وار سیکنڈ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر جو پاورٹی ہے، انیکویلٹی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے. مارکیٹس فیلیور کی وجہ سے سیفٹی نیٹس چاہیے. تو پریزیڈنٹ جانسن کا ذکر ہے اسی پیج 8 پر کہ جب جانسن آیا تو ڈکلیئرڈ ہز وار آن پاورٹی. اس کے بعد لاسٹ 2 لائنیں اسی پیج 8 پر سوال ہے، could government actions alleviate these problems? How was success to be gauged? تو کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹس فیل ہو جاتی ہیں تو کیا گورنمنٹس ان تمام مسائل سے
عہدہ برا ہو سکتی ہے، گورنمنٹس ان کو ایلیویٹ کر سکتی ہے، ان پرابلم سے نمٹ سکتی ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ گورنمنٹس کر سکتی ہے تو ہم اس کی سکسیس کو کیسے گیج کریں گے، اس کو کیسے میئر کریں گے؟ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ اگلے پیج اگر 9 پر آتے ہیں تو یہ جو یو ایس کے مختلف پریزیڈنٹس ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ فلاں پریزیڈنٹ نے آ کر یہ کیا، فلاں نے آ کر یہ کیا، گورنمنٹ نے یہ پروگرام دیا، گورنمنٹ نے یہ پروگرام دیا، ہوم لیسنس، پاورٹی، انیکویلٹی وغیرہ کے لیے، میڈیکل ایکسپینڈیچر، سوشل سیکیورٹی۔ تو یہ سارا کا سارا اسی کو شو کرتا ہے کہ مارکیٹ یہ ساری کی ساری چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی، مارکیٹ فیل ہو جاتی ہے۔ تو مارکیٹ فیلیور جو ہے وہ گورنمنٹ کے رول کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ آ کر ان چیزوں کو اپنے پلان کے ذریعے آ کر ان کو کور کرے اور ان چیزوں کو دور کرے۔ اکنامک ایلز جو ہیں اور خاص طور پر جو بڑی بڑی کرائسز آتی ہیں ان سے تو گورنمنٹ ہی نمٹ سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں نمٹ سکتا۔ پیج 10 پر آ جائیں، اچیونگ بیلنس بٹوین دی پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرس۔ اب دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جس طرح مارکیٹس، پرائیویٹ مارکیٹس بہتر فنکشن نہیں کر سکتی، انہیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ود ان لائن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آ کر ان سب کچھ کر سکتی ہے تو گورنمنٹ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی ایک طرف تو مارکیٹ فیلیور ہے کہ مارکیٹ فیل ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ نہیں پرووائڈ کر سکتی، گورنمنٹ کو اگر پرووائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس کی طرف سے بھی فیلیورز ہیں۔ تو جو نیکسٹ سیکشن آ رہا ہے، نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، اچیونگ بیلنس بٹوین دی پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرس۔ اب پہلی لائن دیکھیں کہ مارکیٹس آفن فیل بٹ گورنمنٹس آفن ڈو ناٹ سکسیڈ ان کریکٹنگ دی فیلیور آف دی مارکیٹ۔ مارکیٹ فیل ہوتی ہیں لیکن مارکیٹس ان فیلیورز کو کریکٹ نہیں کر سکتی۔ Today, economists in ascertaining the appropriate role of government attempt to incorporate an understanding of limitations of both government and markets۔ تو یہ بات اکانومسٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ لمیٹیشنز ہیں، گورنمنٹ کی بھی ہیں لمیٹیشنز ہیں اور مارکیٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ There is agreement that there are many problems that the market does not adequately address۔ کہ ریئل ورلڈ بتاتی ہے کہ مینی پرابلمس ہیں جو مارکیٹ ان کو ایڈیکیٹلی ایڈریس نہیں کر سکتی۔ مور جنرلی دی مارکیٹ از فلی ایفیشینٹ اونلی انڈر فیئرلی ریسٹرکٹیو ایزمپشنز۔ کہ اگر ہم معاملات صرف پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑتے ہیں، مارکیٹ پر چھوڑتے ہیں، تو مارکیٹ بھی فلی ایفیشینٹلی اس وقت کام کر سکتی ہیں جب بڑی ریسٹرکٹیو ایزمپشنز ہوں۔ یہ مطلب کیا ہے کہ دونوں کی لمیٹیشنز ہیں، دونوں کی فیلیورز ہیں، لہٰذا صرف ایک سے کام نہیں چلے گا، دونوں کو کمبائن، دونوں کو ساتھ ساتھ ملا کر اکنامک پرابلم سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اچھا، there is evidence that government intervention can make a significant difference۔ اب ریئل ورلڈ میں یہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جب انٹروین کرتی ہے تو سگنیفیکنٹ ڈفرینس سامنے آتا ہے، انٹرونشن سے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے جاتے ہیں۔ اچھا،
اب among American economists today, the dominant view is that limited government intervention could alleviate the worst problems. اب امریکن اکانومسٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا انٹرونشن ہونا چاہیے، پبلک سیکٹر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن لمیٹڈ رول ہونا چاہیے. Thus, the government should take an active role in maintaining full employment and alleviating worse aspect of poverty. یہ دو بہت اہم مسئلے ہیں، ان امپلائمنٹ کا اور پاورٹی کا، تو گورنمنٹ ان کو ایلیویٹ کر سکتی ہے، نمٹ سکتی ہے. بٹ پرائیویٹ انٹرپرائز شوڈ پلے دی سینٹرل رول ان دا اکانومی. تو کہتے ہیں کہ سینٹرل رول تو پرائیویٹ سیکٹر کو پلے کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اگر انٹروین کرنا چاہیے، اس کو لمیٹڈ رول پلے کرنا چاہیے. یا بات یہ ہے کہ اب اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ ways to find ways for government and markets to work together، کہ اس طرح کا کوئی بیلنس قائم کیا جانا چاہیے کہ دونوں مل کر کام کریں، ایچ اسٹرینتھننگ دی ادر، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں، ایک دوسرے کے لیے فیوریبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو قائم کیا جائے. گورنمنٹ ریلائی مور ہیویلی آن مارکیٹس اینڈ مارکیٹس لائک میکانزم. تو یہ جو ہیڈنگ ہے اچیونگ بیلنس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرس، کہ ان میں جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا یہ بہت اہم ہے. اچھا، اب یہ جو پیج 11 ہے اس میں دیکھیں کہ ہیڈنگ ہے دی ایمرجنگ کنسنسس. اس سے اوپر دیا ہوا ہے کہ یو ایس میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کیا بلیو کرتے ہیں. ڈیموکریٹس ایڈمنسٹریشن بلیو دیر از اے لارجر رول فار گورنمنٹ، وہ اس کے حامی ہیں. دوسرے ریپبلکنس ایڈمنسٹریشن آر مور ڈاؤٹ فل، وہ شبہ کا اظہار کرتے ہیں، شک کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا ڈومیننٹ رول اس کا نہیں ہونا چاہیے. تو نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، دی ایمرجنگ کنسنسس، کہ اب کنسنسس اتفاق اس طرف ہونے جا رہا ہے کہ اگر ریگولیٹ کرتے ہیں تو ریگولیشن کے کاسٹ ہیں، اگر نہیں ریگولیٹ کرتے تو اور زیادہ کاسٹ آ سکتے ہیں، اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو ریگولیشنز ہیو کنٹینیوڈ ٹو گرو پارٹلی ان رسپانس ٹو دی گروئنگ ریکگنیشن آف مارکیٹ فیلیورس. اب کارٹر کا ذکر ہے، کلنٹن کا ذکر ہے کہ کلنٹن نے کہا کہ گورنمنٹ کا رول ایک بالکل نیا طریقے سے ڈیفائن ہونا چاہیے، ری انوینٹنگ گورنمنٹ. تو کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا کہ کچھ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، باقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دینی چاہیے. تو اب ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن کلنٹن کا ہے، اوباما کا ہے. یہ پیج 12 پر ان کے مختلف کہ ایک گورنمنٹ نے اس طرح سوچا، دوسری گورنمنٹ نے اس طرح کیا. اوباما کا ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کلیمز ٹو اسٹرائیونگ فار فائنڈ اے اپروپریٹ بیلنس، کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی ہے. Critics worry whether, like the Clinton administration, it has come too much under the influence of special interests. لیکن آج کل کی اکانومی کیونکہ پولیٹیکل اکانومی ہے، تو کرٹکس کہتے ہیں کہ کیا کوئی گورنمنٹ اوباما والی یہ کہ پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت تو نہیں ساری چیزوں کو چلا رہی. تو بہرحال اسی پیج پر، پیج 12 پر جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کو دیکھیں. ایز ریسنٹلی ایز 2005 however there was a major privatization effort in US to privatize a substantial part of the public old age retirement program. تو بہرحال اب جو کنسنسس اس طرف جا رہا ہے کہ خواہ مخواہ کے ریگولیشنز بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے کاسٹ ہیں.
اور بل کو ریگولیٹ نہ کیا جائے اس کے بھی زیادہ کاسٹ ہیں. تو ریگولیٹ بھی کیا جانا چاہیے، اور جہاں ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے وہاں ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے. جو ایکٹیویٹیز پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک سر انجام دے سکتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہنی چاہیے. پرائیویٹائزیشن ایک موو ہے کہ پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. گورنمنٹ ساری چیزوں کو ٹھیک ایفیشینٹلی نہیں چلا سکتی. تو یہ پیج 12 تک ہم نے یہ چیپٹر 1 کو کور کیا ہے. اس کے بعد اس چیپٹر میں جو پیجز رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں کور ہو جائیں گے. تو پیج 12 تک آپ اس کی ریڈنگز کر سکتے ہیں. اس کو ذرا اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں. کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی سوال وغیرہ پوچھنے ہوں تو آپ پھر مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ان کے جواب دے دوں گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو چیپٹر 1 ہم نے پیج 12 تک پڑھ لیا ہے. باقی اس کے جو پیجز رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں کور ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ چیپٹر آپ کے پاس ہو تاکہ آپ اس چیپٹر کو لیکچر کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، چیزیں کلیئر ہو جائیں. تھینک یو.